السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفرد فعل مضارع کی پہچان کے حوالے سے آخری سبق میں ہم نے پہلی تین چیزیں پڑھی تھیں۔ مضارع نافیہ، مستقبل قریب جس میں سین کا استعمال کیا گیا، اور مستقبل بعید جس میں سوف کا استعمال کیا گیا۔ اب مفرد فعل مضارع کی پہچان کے حوالے سے جو چوتھی چیز ہے وہ ہے مضارع مجہول اور نائب الفاعل۔ مضارع مجہول اور پھر اس کے ساتھ نائب الفاعل۔ اب مجہول کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے فعل ماضی میں بھی پڑھا تھا جب ہم نے فعل ماضی کو مجہول بنایا تھا۔ مجہول کہتے ہیں پیسو وائس کو، جس میں ہمیں کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو، یعنی جس میں سبجیکٹ نہ ہو، کام کرنے والا موجود نہ ہو لیکن پھر بھی کام ہو گیا ہو۔ جیسے کتاب، اگر ماضی میں دیکھیں تو کتاب پڑھی تو گئی کتاب، کام ہو گیا لیکن پتہ نہیں کس نے کیا۔ اسی طرح مضارع میں دیکھیں کتاب پڑھائی جائے گی یا کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ پڑھائی تو جاتی ہے کتاب، یعنی کام تو کیا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کون کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مجہول پیسو وائس، جس میں فاعل کا ہمیں پتہ نہ ہو۔ اب جو ہم نے فعل ماضی میں تین اوزان پڑھے تھے، فعلا، فاعلا اور فعولا، یہ تین اوزان ہم نے فعل ماضی کے پڑھے تھے، اور اس کا جب ہم نے مجہول پڑھا تھا، ان تینوں کا ایک ہی وزن ہم نے پڑھا تھا مجہول میں، جو کہ یہ بنتا ہے فا کلمہ پیش، عین کلمہ زیر اور لام کلمہ زبر، فعلا۔ جس طرح ان تینوں اوزان کا ایک ہی وزن مجہول میں جا کے بنتا ہے فعلا ماضی میں، اسی طرح جو مضارع کے تین اوزان ہیں، یفعل، یفعل اور یفعل، ان تینوں اوزان کا جو مجہول میں جا کے وزن بنے گا وہ بھی ایک ہی وزن ہوگا، اور اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ وزن کون سا ہے۔ تو جو مضارع مجہول کی پہچان ہے، مضارع مجہول کی، وہ یہ ہے کہ جو علامت مضارع ہے، یہاں پہ فا عین لام تو مادہ، اور جو یا ہے علامت مضارع ہے۔ مجہول کی یہ پہچان ہے مضارع میں کہ جو علامت مضارع ہے ہمیشہ پیش لاتی ہے، علامت مضارع ہمیشہ پیش لاتی ہے، علامت مضارع پیش لاتی ہے، اور جو آخری حرف سے پہلے والا حرف ہے وہ ہمیشہ زبر لاتا ہے، باقی سب ویسے ہی ہوتا ہے، یہاں پہ جزم اور یہاں پہ پیش۔ تو جو مضارع مجہول کا وزن بنتا ہے ان تینوں اوزان کا، وہ ایک ہی وزن یفعل وزن بنتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ فعلا ماضی مجہول کا وزن ہے، اسی طرح جو یفعل ہے یہ مضارع مجہول کا وزن ہے، علامت مضارع پیش اور آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر، یہ پکی پہچان ہے مضارع مجہول کی، یفعل۔ یہاں پہ فعلا، فاعلا، فعولا، اس کا مطلب ہے اس نے کام کیا، فعلا کام کیا گیا، یفعل، یفعل، یفعل وہ کام کرتا ہے یا کرے گا۔ اب جب اس میں ہمیں فاعل کا نہیں پتہ ہوگا، مجہول بن جائے گا یفعل، تو اس کا ترجمہ بنے گا کام کیا جاتا ہے یا کام کیا جائے گا۔ کام تو ہو جائے گا لیکن فاعل کا نہیں پتہ ہوگا کہ کس نے کیا۔ تو یہ ماضی کا وزن ہے مجہول میں، اور یہ مضارع کا وزن ہے مجہول میں۔ اب باری آتی ہے نائب الفاعل کی۔ نائب الفاعل یہ ہم نے ماضی مجہول میں بھی پڑھا تھا، اسی طرح یہ مضارع مجہول میں بھی پڑھا جائے گا۔ نائب الفاعل کسے کہتے ہیں؟ نائب الفاعل اس کو کہتے ہیں جو فاعل کی جگہ پر استعمال ہو، کیونکہ مجہول میں ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کا نہیں پتہ ہوتا، فاعل نہیں ہوتا، تو فاعل کی جگہ پہ جو مفعول ہوتا ہے وہ فاعل کا اعراب لے آتا ہے، یعنی پیشے لے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل۔ ہوتا ہے وہ مفعول ہی ہے لیکن فاعل کی جگہ پر آتا ہے، اس لیے اس کا اعراب جو ہے وہ فاعلی حالت کا ہم رکھتے ہیں۔ جیسے ماضی میں ہم نے پڑھا تھا ضرب حامد محمودا، حامد نے محمود کو مارا، لیکن جب ہم نے اس کا مجہول بنایا تو بنا ضرب محمود۔ جب یہ معروف جملہ تھا تو تھا ضرب حامد محمودا، حامد کام کرنے والا تھا، مفعول پہ کام واقع ہوا، لیکن جب مجہول اس کا بنا ضرب فعلا کے وزن پہ آیا تو جو فاعل جو ہے کام کرنے والے کا ہمیں نہیں پتہ، تو جو محمود جو مفعول تھا وہ فاعل کی جگہ پہ آ گیا اس کا اعراب لے کے، اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل، یعنی یہ فاعل کی جگہ پر آیا۔ تو ضرب محمود، محمود مارا گیا، کیونکہ یہ ماضی ہے، مارا گیا۔ اب جب اس کا مضارع بنائیں گے، ضربہ سے مضارع بنے گا یضربو، ضربہ سے مضارع بنا یفعل کے وزن پہ یضربو۔ اب جب اس کا مضارع اس کے وزن پہ آئے گا تو بن جائے گا یضربو۔ یہاں پہ علامت مضارع پیش اور جو آخری والا حرف ہے اس سے پہلے والے حرف پر زبر، یہ مضارع مجہول بن گیا۔ اگر ہم اس کو معروف میں دیکھیں تو یہ تھا یضربو
حامدن محمودن، یعنی حامد محمود کو مارتا ہے یا مارے گا کیونکہ مضارع ہے. لیکن اب جب مضارع مجہول بنا، کام کرنے والے کا ہمیں نہیں پتہ، صرف مفعول ہی آئے گا، تو بن جائے گا یضرب محمودن. یضرب محمودن. جس طرح ماضی کے ساتھ نائب الفاعل آیا، اسی طرح مضارع کے ساتھ بھی نائب الفاعل آتا ہے. یضرب محمودن، یہاں پہ تھا ضرب محمودن، محمود مارا گیا. یہاں پہ ہے یضرب محمودن، محمود مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. تو یہ یہاں پہ نائب الفاعل ہے. یہ نائب الفاعل ماضی کے لحاظ سے اور یہ نائب الفاعل مضارع کے لحاظ سے. یضرب محمودن. اب قرآن مجید کی مثالوں پہ آتے ہیں ہم. مثال کے طور پہ لا تظلم نفس، لا تظلم نفس. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو لا ہے یہ لا نفی ہے، کیونکہ یہ مضارع کے ساتھ لگ رہا ہے. لا نفی یہ ہم نے مضارع نافیہ میں پڑھا تھا، جو مفرد فعل مضارع کی پہچان کے حوالے سے پہلی چیز ہے. مضارع نافیہ یہ ہم نے لا اس میں پڑھا تھا اور یہ کہلاتا ہے لا نفی. تو یہاں پہ دیکھیں تظلم یفعل کے وزن پہ آ رہا ہے. جو تا ہے یہ علامت مضارعہ، ذو میم اس کا مادہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تا جو ہوتا ہے استعمال، یہ مونس کے غائب کے صیغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ تا جو ہے مونس کے غائب کے صیغے کے لیے ہی استعمال ہوا. کیوں؟ کیونکہ آگے جو اسم آ رہا ہے نفسن، یہ مونس استعمال ہوتا ہے، یہ مونس آتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ والا صیغہ مضارع واحد مونس کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ تظلم یفعل کے وزن پہ آ رہا ہے، تو اس کا جو ترجمہ پہلے تھا یظلم کے وزن پہ، کیونکہ باب ضاد سے تھا. یہ یضرب کے وزن پہ یظلم، ظلم وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. اب جب تظلم بن گیا یا یظلم، یظلم مذکر میں، تظلم مونس میں واحد میں، تو تظلم بن گیا تو اس کا ترجمہ بنا تظلم ظلم کیا جاتا ہے یا ظلم کیا جائے گا. کیونکہ وہ ہے، کیونکہ یہ مجہول ہے، کیونکہ علامت مضارع پیش اور آخری حرف میم سے پہلے لام جو ہے یہ زبر لا رہا ہے. تو یفعل کے وزن پہ یا تفعل کے وزن پہ، کیونکہ جب یہاں پہ مونس کر دے تو تفعل کے وزن پہ تظلم، تظلم ظلم کیا جاتا ہے یا ظلم کیا جائے گا. اب جب لائے نفی لگ گیا شروع میں مضارع نافیہ بنانے کے لیے، تو اس کا ترجمہ بنے گا لا تظلم، نہیں ظلم کیا جائے گا. آگے نفسن جو ہے یہ مضارع مجہول کے بعد آ رہا ہے، تو یہ بھی بالکل اسی طرح نائب الفاعل کہلائے گا. یہ بھی اسی طرح نائب الفاعل کہلائے گا، کیونکہ اس فعل کے بعد آ رہا ہے جو کہ مجہول میں ہے. یہاں پہ فاعل ظاہر نہیں ہے. فاعل ظاہر تب ہوتا ہے جب یہاں پہ یہ مضارع معروف ہوتا، لیکن مضارع معروف نہیں، مجہول ہے، اس لیے یہ یہاں پہ اس کی طرح نائب الفاعل ہے. تو لا تظلم نفسن، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفسن کسی جان پر، نہیں کسی جان پر ظلم کیا جائے گا. تو یہ مضارع نافیہ بھی بنا ہوا ہے، مضارع مجہول بھی بنا ہوا ہے اور نائب الفاعل بھی آیا ہوا ہے. یہاں پہ دوسری جو مثال ہے وہ ہے یعرف المجرمون. یعرف المجرمون. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ماضی مضارع مجہول ہے. یہاں پہ علامت مضارع پیش اور آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر، تو یہ مضارع مجہول بنا ہوا ہے. یعرف یہ معرفت سے ہے، یعنی ہم عارف بھی کہتے ہیں، عارف پہچاننے والا. تو یعرف پہچانا جائے گا، یعرف وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا. اب آگے یہ یعرف مضارع مجہول، تو اس کے بعد جو فاعلی حالت والا اسم آیا وہ فاعل نہیں کہلائے گا، وہ نائب الفاعل کہلائے گا، کیونکہ وہ فاعل کی جگہ پہ آ رہا مضارع مجہول کی وجہ سے. یعرف المجرمون، یہاں پہ بھی وہی قاعدہ استعمال ہوا کہ فاعل ظاہر یا نائب الفاعل اگر واحد تسنیہ یا جمع ہو تو فعل کا پہلا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ یہ جمع مجرمون، کیونکہ آخر میں اونا کی آواز آ رہی ہے اور یہ فعل کا پہلا صیغہ. یعرف وہ پہچانا جائے گا یا پہچانا جاتا ہے. آگے المجرمون تو بنے گا گنہگار، مجرمون گنہگار یا مجرم، گنہگار پہچانے جائیں گے. گنہگار مجرمون یہ نائب الفاعل ہے اور یعرف یہاں پہ مضارع مجہول ہے. یعرف المجرمون گنہگار پہچانے جائیں گے. تو یہ مفرد فعل مضارع کی پہچان کے حوالے سے مضارع مجہول، یعنی چوتھی چیز مضارع مجہول. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.